چوتھی کارگزاری ہمارے پاس لاہور یتیم خانے کے علاقے سے ہے، جہاں پہ ایک قادینی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت مسلمان ہوتی ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کا سخت بائیکاٹ کیا جاتا ہے، گھر والوں کی طرف سے تانے دیے جاتے ہیں اور ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ان کو مضبوط و ثابت قدم بھی رکھا۔ انہوں نے بائیکاٹ بھی برداشت کیا، ہر طرح کی بات سنی، لیکن واپس نہیں گئی قادینیت کی طرف۔ ان کے بھائی فون کر کے ان کو کہتے ہیں کہ قادینی، تم نے اسلام، تم گئی ہو مسلمانوں کے پاس تو یہ تمہاری قدر نہیں کریں گے، نہ ہی تمہیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، یہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ یہ اس کے بھائی تانے دے رہے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان شخص کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور وہ شادی لالچ میں کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ پراپرٹی تھی، تو وہ شادی کرنے کے بعد پراپرٹی کو اپنے نام کرواتا ہے، اور نام کروانے کے بعد ان کو طلاق دے دیتا ہے۔ کیا مسلمان کا ایسا رویہ ہونا چاہیے؟ کیسا رویہ نو مسلم کو بغاوت کے لیے تیار نہیں کرتا؟ مسلمان تو وہ جو اپنا بھی، جو نو مسلم ہے، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرے، اپنی جان اس پہ خرچ کرے، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے قربان کرے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان، اس کے پاس جو دولت ہے، نو مسلم کے پاس جو اس کے پاس اپنا مال ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اب سارا ان کا جو بھی ان کے پاس پراپرٹی تھی اپنے نام کر کے انہیں طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اب ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور آج بھی فون آتے ہیں بھائیوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، کہ واپس آ جاؤ، مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم نے خود دیکھ لیا، مزید تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گے، تو اس سے پہلے کہ مزید برا سلوک کریں تم واپس آ جاؤ، قادینیت کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا ایمان دیا، الحمدللہ ثابت قدمی دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے کہ انہوں نے کہا نہیں، میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، لیکن اب دوبارہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو مولانا انیس شاہ صاحب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انہیں ملنے کے لیے گئے، عید کا دن تھا، عید کے دن انہیں ملنے کے لیے گئے۔ اب دیکھیں عید کا دن، تو عید کے دن انسان جذباتی طور پہ، مطلب جس نے اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور جس کے گھر والے بھی اس سے دور ہیں، اور تعلق ختم ہو چکا ہے، اور وہ تنہا ہے اور اکیلا ہے، تو اس کی فیلنگز کیا ہوں گی، اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اور وہ کیسی زندگی گزارا ہے۔ ایک امیر ترین فیملی سے تعلق رکھنے والی عورت، ایک امیر ترین فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک قادینی لڑکی، اس کو اسلام لانے کے بعد ایک تنہائی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں، کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، اور اکیلے گزارنی پڑ رہی ہے۔ کیا یہ آسان ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے جسے قربانی دینی پڑی، اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اسے اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑی ہے، کہ ساری زندگی اکیلے تنہائی میں، اور اس مشقت کے ساتھ کیا نو مسلمین کے ساتھ ایسا سلوک ہی کرنا چاہیے؟ کیا نو مسلمین کے ساتھ ایسا سلوک کر کے ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ دے گا نو مسلم کہ میں نے تو اسلام قبول کیا تھا، اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس آ گیا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کیا اس کا ہم جواب دے سکیں گے؟ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس طرح اسلام کی طرف آنے والے بہن اور بھائی جو ہیں، ان کو جس بھی انداز میں ہم معاونت کر سکیں، جو ان کا حق ہے، کم از کم ان کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں، بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ تو دارالکفالہ کا جو پروجیکٹ ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس طرح کے احباب جو اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کو ہر اعتبار سے ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو شیلٹر دیا جائے۔